سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سامعین گرامی، ناظرین کرام، نبی علیہ السلام آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی شخص تھوڑی دیر کے لیے ایمان کی حالت میں آپ کی صحبت اختیار کر لیتا اور پھر اسی ایمان پر وہ وفات پا جاتا تو وہ اس کائنات کی بہترین ہستیوں میں شامل ہو جاتا، اس کائنات کی بہترین ہستیوں میں اس کا ذکر آ جاتا، اور یہ آپ کی ذات کی خصوصیت تھی اور یہ آپ کی ذات کی برکت تھی کہ آپ کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بہت اعلیٰ رتبہ اور مقام پا جایا کرتا تھا، اور جب کوئی غیر جو آپ کا رشتہ دار نہ ہوتا، آپ کا کوئی اس کے ساتھ نسبی تعلق نہ ہوتا، جب وہ آپ کی مجلس اختیار کرتا، ایمان کو قبول کرتا، تو وہ عظیم ترین ہستیوں میں شامل ہو جایا کرتا تھا۔ تو وہ لوگ جو آپ کے رشتہ دار تھے، آپ کے خون سے تھے، آپ کے جگر کے ٹکڑے تھے، آپ کی بیویاں تھیں، آپ کے چچا تھے، آپ کے بھتیجے تھے، اور اسی طرح آپ کے دوسرے رشتہ دار، وہ سارے اللہ کے رسول کے پاس جب ایمان کی حالت میں آئے تو ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کا رتبہ کس قدر بلند تھا، اور جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، جن کو رسول اللہ کے گھر والے کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے اسی لیے امت مسلمہ محبت کرتی آئی ہے، پیار کرتی آئی ہے۔ آپ کے اہل بیت سے محبت کرنا، پیار کرنا، عقیدت رکھنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ فرض اور واجب ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محبتہم عندنا فرض واجب یؤجر علیہ۔ اہل بیت کی محبت فرض ہے، واجب ہے، اور ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ اجر سے نوازتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ازواج مطہرات، امہات المؤمنین بھی اہل بیت میں شامل ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ علیہ السلام کو اہل بیت کے لفظ سے پکارا اور ان کے لیے اہل بیت کا لفظ استعمال کیا۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ فرمایا کہ تم بیٹے کی پیدائش کی خوشخبری سے تعجب کیوں رکھتی ہو؟ یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے اہل بیت کا لفظ بولا، اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی اہل بیت کا لفظ بولا، اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا من یعذرنی من رجل قد بلغنی اذاہ فی اہل بیتی۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اہل بیت کے لفظ استعمال کیے، تو معلوم ہوا کہ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کے چچا بھی اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کی پھوپھیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بنو ہاشم کے جتنے افراد اسلام قبول کر کے آپ کے سامنے پیش ہو گئے، وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اہل بیت کے فضائل ان کے لیے بھی ہیں، اور ان اہل بیت کے بارے میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے
10 ہجری کے موقع پر 10 ہجری میں جب آپ آخری حج کر کے حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے خم نامی مقام پر کھڑے ہو کر صحابہ کی موجودگی میں یہ بیان جاری کیا تھا۔ آپ نے فرمایا انا تارک فیکم ثقلین، فرمایا میں تم میں 2 بڑی اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، جس کتاب میں ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اس کتاب کو تھام لو۔ اس کتاب کو تھامنے کی آپ نے ترغیب دی، لوگوں کو رغبت دلائی، اور پھر فرمایا دوسری چیز اہل بیتی، میرے اہل بیت ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے میرے صحابہ، میں تم کو اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار رکھنا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، عقیدت رکھنے کا، محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار، فرمایا جو بندہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا، اللہ اسے جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، اور جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اور اہل بیت وہ اہل بیت کہ جو اللہ کے رسول کے گھر والے تھے اور جن کو اللہ کے رسول کے لیل و نہار میسر آئے، جن کے گھر میں اللہ کے رسول رہا کرتے تھے، اور جو اللہ کے رسول کے ساتھ دن اور رات اور لمحہ لمحہ آپ کی زندگی کو جنہوں نے قریب سے دیکھا، جو آپ کی بیٹیاں تھیں، جو آپ کی بیویاں تھیں، اور اسی طرح جو آپ کے دوسرے رشتہ دار تھے، وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کی زندگی کو قریب سے دیکھا۔ اور ان اہل بیت کے بارے میں فردن فردن بھی اللہ کے پیغمبر نے امت کو بہت ساری فضیلتیں سنائی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں فرمایا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے محبت صرف مومن کرے گا اور مجھ سے بغض صرف منافق رکھے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور آپ سے بغض رکھنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کا یہ حکم ہے۔ اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ جب خیبر کا موقع تھا آپ نے کہا لَأُعْطِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ او قال يحب اللہ ورسولہ، فرمایا کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا تھماؤں گا کہ جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھی ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور یا یہ کہا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول اور اللہ دونوں حضرت علی سے محبت کرتے ہیں۔ جس فرد سے، جس صحابی سے، جس اہل بیت کے فرد سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور عام مسلمان کو تو بالاولیٰ اس سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اہل بیت سے محبت کرنا، اور ایک ایک اہل بیت، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے اہل بیت سے بغض رکھنا یہ ہلاکت کی علامت ہے، اور اہل بیت سے محبت رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ اور اہل السنہ والجماعہ، ہمارے سلف صالحین، ہمارے تابعین، تبع تابعین، اس امت کے علماء اہل بیت سے محبت کرتے آئے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سلف صالحین کے بارے میں لکھتے ہیں یحبون اہل بیت رسول اللہ ویتولونہم ویحفظون، اللہ کے رسول کے گھر والوں سے سلف صالحین محبت کیا کرتے تھے، اور یحفظون فیہم وصیت رسول اللہ،
اور اللہ کے رسول کی اس وصیت کی حفاظت کیا کرتے تھے جو وصیت اللہ کے رسول نے اہل بیت کے بارے میں غدیر خم مقام پہ کہی وصیت کی تھی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اللہ تمہیں یاد دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہمارے سلف صالحین اللہ کے نبی کی اس وصیت کو یاد رکھتے ہوئے اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل بیت سے محبت کرنے پر اجر کی بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور انہوں نے اہل بیت کی محبت میں جو اشعار کہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لا۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول کے گھر والو، تمہاری بڑی شان ہے، تمہارا بڑا مقام ہے، تم سے محبت جو ہے وہ اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے، تم سے محبت کرنے کا حکم اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے، اور تمہارا مقام اور تمہاری قدرت و منزلت اور تمہارا عظیم مرتبہ، اس مرتبے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ درود کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب بندہ نماز میں درود پڑھتا ہے، جہاں اللہ کے رسول پر درود بھیجتا ہے، وہاں اللہ کے رسول کے اہل بیت کے لیے رحمتوں کی، برکتوں کی دعائیں بھی کرتا ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ کس قدر اہل بیت سے محبت کرتے تھے، اور اہل بیت کیوں نہ محبت کریں اہل بیت سے؟ اہل بیت تو وہ ہیں جن سے اللہ کے رسول خود محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اللہ کے رسول نے ان دونوں اپنے نواسوں کے لیے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میرے ان دونوں نواسوں سے تو محبت کر، میں بھی اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی محبت کر۔ اور اللہ سے یہ التجا کی، اللہ جو بھی بندہ میرے ان نواسوں سے محبت کرے تو اس سے بھی محبت کر۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول کے نواسوں سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس بندے کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ سے التجا کی ہے، یا اللہ اس بندے سے تو محبت کر جو میرے اہل بیت سے، میرے نواسوں سے محبت کرتا ہے۔ اور آپ کو اتنی محبت تھی، جن نواسوں سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، ایک مومن کو ان سے بالاولیٰ محبت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کتنا پیار تھا، آپ نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ان کے پاس ایک آدمی آیا، عراق کا رہنے والا تھا، آ کے سوال کرنے لگا کہ احرام کی حالت میں اگر مکھی کو مار دیں تو اس پر کیا کفارہ پڑے گا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، عراقیوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آج سوال کر رہے ہیں کہ اگر احرام کی حالت میں مکھی کو قتل کر دیں تو اس پہ کیا کفارہ پڑتا ہے؟ تمہیں تب یاد نہیں آیا جب انہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کیا تھا؟ آج ایک مکھی تم سے مر جاتی ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں تب یہ مسئلے یاد نہیں تھے جب تم نے اللہ کے رسول کے نواسے کو شہید کر دیا تھا؟ اور وہ نواسہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہما ریحانتا من الدنیا، یہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ میرے دونوں نواسے دنیا کے اندر میرے پھول ہیں۔ اللہ کے رسول کے پھولوں کو تم نے شہید کر دیا، تب تمہیں کوئی فکر نہیں تھی، آج ایک مکھی کا خون بہاتے ہوئے تمہیں فکر ہو رہی ہے۔ یہ اہل بیت سے صحابہ کی محبت کا ایک عالم تھا کہ تمام صحابہ بھی اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے، اور اہل بیت سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا تھا۔ اور اللہ کے رسول اپنے نواسوں سے کتنا پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اذ جاء الحسن والحسین، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اچانک آئے، کیا دیکھا
اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم علیہما قمیصانی احمرانی یمشیانی ویعصرانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی تھی اور لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے تھے، کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نواسوں کو دیکھا تو دل میں پیار آیا، خطبے کو وہیں پہ روکا۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، فحملہما ووضعہما بین یدیہ، اور ان دونوں کو پکڑ کے بٹھایا اور دوبارہ ممبر پر چڑھے اور یہ الفاظ کہے، صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا ہے۔ کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جب میرے نواسے آ رہے تھے میں نے دیکھا کہ یہ گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، فلم اصبر، مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے خطبے کو روکا اور ممبر سے اتر کر اپنے نواسوں کو اٹھایا اور بٹھایا، اور پھر اس کے بعد آپ نے خطبے کا دوبارہ سے آغاز کیا، دوبارہ خطبہ دینا شروع کر دیا۔ یہ آپ کی محبت تھی آپ کے نواسوں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اتنا پیار کرتے تھے، تو ایک مسلمان کو تو بالاولیٰ ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور آپ کے گھر والے، آپ کی بیویاں بھی اہل بیت میں شامل تھیں، اور وہ بیویاں جن کا مقام وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، جن کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دے دیا کہ نبی علیہ السلام کی تمام بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں۔ اور بتائیں ماں سے محبت کرنا کس قدر ضروری ہے۔ جب ماں ہیں تو محبت بھی ہے، اور اسی طرح ان کا مقام اور ان کی فضیلت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو یہ مقام دیا کہ اگر وہ کوئی بھی نیک عمل کریں گی نؤتیہا اجرہا مرتین، اللہ رب العزت نے ان کو دوہرا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے کہ اگر وہ کوئی بھی عمل نیک کرتی ہیں تو اللہ ان کو دوہرا اجر دے گا۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، ایک دفعہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سلام کہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سلام حضرت عائشہ تک پہنچایا اور فرمایا، یا عائش ھذا جبریل یقرئک السلام، عائش رضی اللہ تعالی عنہا یہ جبریل ہے جو تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جس اللہ کے نبی کی بیوی پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں اس سے محبت کرنا کس قدر ضروری ہے، اور جس پہ فرشتے سلام بھیجیں اور فرشتے جس کو سلام کہیں اور جس کے لیے سلامتی کی دعا کریں، اگر کوئی اس سے بغض رکھتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے، اور اس کے دل میں اگر اہل بیت کا پیار نہیں ہے، اللہ کے رسول کے گھر والوں کی محبت نہیں ہے، تو اس کے دل میں ایمان بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک مومن اور ایک ایماندار جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کے رسول کے گھر والوں سے، تمام کے تمام اہل بیت سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اور ان سے محبت کرنا، پیار کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔